الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں، بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان، کرم، انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس میں ہمارے اوپر یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام کے مقام سے بھی اونچا ہمارا مقام فرمایا. ان کے ہاں کچھ نہیں تھا، ہمارے یہاں بڑی بڑی راتیں ہیں. ایک رات کی عبادت زبردست عبادت کا حامل ہوتا ہے. میرے بزرگوں، اللہ اللہ، آج شب برات ہے. بہت سے ہمارے علماء اس کی نکیر بھی کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں وضاحت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت ہے کہ اس رات کو بتایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارا، کہ رات کو عبادت کرو، نماز پڑھو اور دوسرے دن روزہ رکھو. لیکن ابھی ٹوپی والا مسجد میں میں تھا تو وہاں سارے لوگ روزہ رکھے تھے آدھی. یہ تو حدیث میں ایسا نہیں کہیں بھی کہ شب برات کے دن روزہ رکھا جائے. اس کی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے. میں نے امام صاحب سے کہا کہ اس کا اعلان کرو کہ یہ غلط ہے. 5-7 منٹ انتظار کرنا پڑا مصلیوں کا، اور اس کے بعد آئے. تو اس روزہ رکھنا تو ہر روز افضل ہے کوئی بھی، لیکن اس کو بنانا کہ شب برات کو روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، نہیں ہے. شب برات کے دوسرے دن روزہ رکھنا افضل ہے. روزہ رکھنا شب برات کے دوسرے روز افضل ہے. ویسے تو شعبان میں ایک دن کا ناگا دیکھ کے ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن کا ناگا دیکھ کے 2 دن کا ناگا دیکھ کے روزہ رکھنا، تاکہ روزے کی پریکٹس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شعبان میں ہوتا تھا کہ اس طرح سے روزے رکھے جائیں.
اور میرے دوستو، اس رات میں کچھ کرنا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض ہمارے اساتذہ علماء کرام نے منع کیا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، رات بھر جاگ کر کے عبادت کرنا اور اس میں تلاوت کرنا، اور نیند آ رہی ہے اور اس میں غلط پڑھ رہے ہیں، نیند میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ کا کچھ پڑھتے جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے منع کیا ہوگا۔ ورنہ اس رات کی فضیلت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں 15 شعبان کی رات میں، 14 شعبان کا دن، 15 شعبان کی رات جو آج ہے، میں اٹھی تو دیکھا کہ رسول اللہ ہیں نہیں۔ روزانہ میرے پاس رہتے ہیں جیسا ہوتا ہے، لیکن رات میں تھے نہیں۔ میں نکلی گھر سے اپنے حجرے سے ڈھونڈنے کے لیے، بہت ادھر ادھر دیکھا تو جنت البقیع میں دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں قبروں کے اوپر، اور وہاں پہ یہ تو مجھے غالب گمان ہوا کہ یہ میرے مولا ہیں۔ وہ چلی گئی، کہا یا رسول اللہ آپ رات میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو ابھی شروع کا زمانہ تھا، اس حساب سے اب تو کہہ رہی کہ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ آج شب برات ہے، آج 15ویں شعبان ہے، آج مردے انتظار کرتے ہیں کہ آج ہمیں انعام بھیجیں گے، ہمارے گھر والے، خاندان والے اور جتنے اسلام والے مسلمان ہمیں تحفہ کچھ آج بھیجیں گے۔ تو میں اس لیے قبرستان پہ آ گیا ہوں کہ ان کو کچھ دوں اور میں آخرت کی فکر کروں، اور قبر میں کیا حالات ہوں گے اس پر میں خیال رکھوں۔ اس لیے دوستو قبر پہ اسی مقصد سے جایا جاتا ہے کہ جانے کے بعد وہ قبر میں مردے کا حال تصور کرنا ہے، اور اپنا حال تصور کرنا ہے کہ میں قبر میں ہوتا تو کیسے رہتا۔ اس لیے اس کی یاد دہانی کے لیے قبر پہ جانا ہے آج کی رات، اور تلاوت کرنا ہے، مردوں کی روحوں کو بخشنا ہے۔ بس اتنا بخشو کہ آپ کا دماغ خراب نہ ہو، مطلب رات بھر جاگنا نہیں۔ شروع میں 12-1 بجے تک پڑھ اڑ کر کے ملا کر سو جاؤ، اس کے بعد آخر رات میں اٹھ کر کے 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہا اے اللہ تو کہاں ہے؟ سوال کیا اللہ کے رسول نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اے میرے محبوب مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا یا اللہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے ٹھکانے غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں، اور تو بڑی پوری کائنات کا بڑا ہے، بادشاہ ہے، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنی دور ہوتا ہے۔ عنی فإنی قریب، اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تو تمہارے قریب ہی رہتا ہوں۔ میں نے اپنی رہائش گاہ کے لیے کوئی بنگلہ تعمیر نہیں کیا ہے، کوئی کوٹھی تعمیر نہیں کیا ہے، کوئی عمارت تعمیر نہیں کیا ہے، کوئی بلڈنگ تعمیر نہیں کیا ہے، میں تو تیرے وسط قلب میں رہتا ہوں، دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ پھر مجھے پکاریے نا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اور جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے، جب اتنا قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، پھر مجھے پکاریے نا، میں ہر پکارنے والوں کی دعاؤں کی لاج رکھنے کے لیے ہر وقت منتظر رہتا ہوں۔ یہی تو دروازہ ہے میرے دوستو، کہ جہاں پر آنے والے کو اس کے ماضی پر تانا نہیں دیا جاتا کہ کل تک کہاں رہے اور آج کس منہ سے میرے در پر آئے ہو، باقی جہاں جاؤ گے تمہاری جیب کی طرف دیکھا جائے گا، لیکن اس کی رحمت کی پیشکش ہوتی ہے کہ خالی ہاتھ آؤ اور دامن بھر کے جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے، اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کہتا یا اللہ میں گنہگار سراپا،
تیرے در پر یہ جبین جھکانے کے قابل نہیں. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ کسی جھولے میں ہو, کسی گہوارے میں ہو, اسے سخت پیاس ہو, اس کی طبیعت اداس ہو, دل ملائے بل بلائے, اس کے رونے کی آواز سن کر ماں کی ممتا بے قرار ہو جاتی ہے, تو اسی طریقے سے جب فرش زمین پہ گنہگار آنسو بہاتا ہے تو عرش بری پر اللہ کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے. فرمایا جناب رسول اکرم جو فخر رسول ہیں, ہادی سبل ہیں, اللہ کا دلبر ہے, کونین کا سرور ہے, ساقی کوثر ہے, شافع محشر ہے, برتر و بالا قدر انبیاء کا افسر ہے, جو حسین ہے, نازنین ہے, ماہ جبین ہے, رحمت للعالمین ہے, راحت للعاشقین ہے, امام المرسلین ہے, مراد المشتاقین ہے, شفیع المذنبین ہے, اور جو ساری کائنات میں بہترین ہے, اور جس کے کردار کی عظمتوں پر اس کے حاسدین کو بھی یقین ہے, جو رہبر و رہنما ہے, بدر الدجا ہے, شمس الضحیٰ ہے, خیر الورا ہے, احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے کہ جو اٹھے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائیں اور جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے, جس سے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, جو ہنس دے تو ستارے چمکنے لگے, جو بولے تو عنادل چہکنے لگے, اور جو چادر اوڑھ کر آئے تو خدا یا ایھا المدثر کہے, اور جو کمبل اوڑھ کر آئے تو یا ایھا المزمل سے معنون ہو جائیں, اور جس کی جبین کی چمک سے صبح سویرا حاصل کرے, جس کے زلفوں کی مستی سے رات اندھیروں کی بھیک مانگے, اور جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے, اور جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے سناٹے میں, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے سناٹے میں جس وقت ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں, جس وقت تمام کائنات کی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں, اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھلتا ہے, وہاں سے ندا آتی ہے, وہاں سے پکار ہوتی ہے, حل من مستغفر, حل من مستغفر, حل من مستغفر. ارے کون ہے میرا گناہگار بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی چاہتا ہے, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. کون ہے گنہگار, کون ہے بے آبرو جسے بلند کر دوں, کون ہے غریب جسے دولت مند کر دوں, کون ہے مریض جسے صحت مند کر دوں. رات بھر بارگاہ رحمت سے یہ پیشکش جاری رہتی ہے, لیکن ہم گنہگار یہ سوچتے ہیں خداوند کریم دامن میں ایک بھی خوبی نہیں, دامن میں ایک بھی نیکی نہیں, تیرے در پر یہ جبین اور یہ سر جھکاتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. ارے اس کے رحمت کی پیشکش ہوتی ہے. اے میرے بندو, اے میرے بندو, میں نے کب کہا کہ بہت زیادہ ہی خوبیاں اور نیکیاں لے کر آؤ. ارے میری تمنا یہ ہے کہ تم اپنے زندگی کے تمام گناہوں کو اور تمام خطاؤں کو لے کر کے آج کی رات میرے سامنے آؤ. میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر کے انتظار کر رہا ہوں. لیکن ایک بار آؤ تو صحیح, میرے در پر جبین نیاز جھکاؤ تو صحیح, اشک ندامت بہاؤ تو صحیح, میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کہا ہوں لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائے. اس سے زیادہ بات کروں گا تو یہ قیمتی بات آپ کے دلوں سے نکل جائے گی, اس لیے بس یہیں پہ دعا کر لیا جائے. لمبی بات کی ضرورت نہیں ہے, جو اصل مغز اور جو ماخذ ہے وہ آپ کو ہم نے دے دیا ہے. لمبی باتیں, قصہ, کہانی یہ ہمیں نہیں آتا, وہ کوئی اور وقت ہوگا تو کر دیا جائے گا. جو آج کے رات کا مقصد ہے کہ اللہ کے سامنے رو, گڑ گڑاؤ اور سو جاؤ, پھر اٹھو, پھر رو, پھر گڑ گڑاؤ, نماز پڑھو, اور پھر جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. روزہ رکھو, 2 دن کل روزہ رکھ لینا. اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو آپ کے دلوں میں بیٹھا دے اور عمل کا جذبہ پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو درگزر فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, اپنا
اپنا نیک بندہ بنا دے. بندہ سڑک پہ چلتا پھرتا ہے, بازار کرتا ہے, پھر بھی اللہ کا بندہ ہے. وہ گناہگار ہے, وہ بہت بڑا گناہگار ہے, پھر بھی آج کی رات معافی مانگے. میں اللہ کی قسم کرتا ہوں اللہ کا اس کے سارے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا. صلاۃ التسبیح اگر آتی ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لو, اگر صلاۃ التسبیح نہیں آ رہی ہے تو کوئی 2-4 رکعت نفل پڑھ لو. زیادہ وقت ضائع مت کرنا. اللہ کے حضور اپنے کو رو کر کے گڑ گڑا کر کے پھر بازاروں میں جا کے آج اپنا نور ضائع مت کرنا, سو جانا جا کر کے. میرے دوستو بس یہی میری درخواست ہے, دعا کر لو تھوڑی سی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا وشفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا غفور یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا غفور یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا غفور یا رحمان یا رحیم. اے پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے مالک کائنات, اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ آج کی رات تو ہم پر رحم فرما دے. اے اللہ آج ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ آج ہمارے اہل و عیال جو زندہ ہیں, اے اللہ انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ بزرگوں کے ذریعے انہیں معرفت حق نصیب فرما دے. اے پروردگار جو تنگ دست ہیں, اے اللہ انہیں خوشحالی نصیب فرما دے. ان کے کام میں برکت عطا فرما دے. جو کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, اللہ اسے غیب سے کام عطا فرما دے. اے اللہ کام عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما دے. اے اللہ جنہیں مکان نہیں ہے, مکان چاہتے ہیں, اے اللہ تو غیبی مدد فرما اور انہیں مکان عطا فرما دے. پروردگار ہم سب کو نیک بنا دے, دیندار بنا دے, مالدار بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی ایمان کے ساتھ گزرے. اے اللہ خاتمہ جب ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے جاری فرما دے. اے میرے پروردگار قبر کا مالک تو ہے, حشر کا مالک تو ہے. اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری قبر میں بھیج دینا تاکہ ہمیں خوف نہ ہو. اے اللہ ہمارا جب روح ہماری نکل جائے ایمان کے ساتھ تو ہماری قبر میں رسول اللہ ہماری نگرانی کے لیے بھیج دے. اے اللہ منکر نکیر کا جو ہے جواب ہمارے اوپر آسان فرما دے. اے اللہ رسول اللہ کا پہچاننا ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ وہ تو سب کوئی پہچان لے گا کہ رسول اللہ تشریف لا چکے ہیں. اے اللہ ان کی محبت ہمیں نصیب فرما, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے اللہ پل صراط پہ ہمیں چلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں حوض کوثر نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام سے ہم کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر نصیب فرما دے. اے اللہ پاک جنت الفردوس میں تو ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دے. اے اللہ بزرگوں کی خدمت, بزرگوں کے زیر تربیت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو اپنے پیارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما.
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسم من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام ودلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا